نیب اس کیس میں زرداری صاحب کے کیس میں ذرا فرق ہے ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹری ایویڈنس اینڈ ان ٹرمز آف آئی تھنک وہ کیس تو از دا ورسٹ ایگزامپل آف ڈیپ روٹڈ کرپشن جس کے اندر زرداری صاحب کا کیس جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ زیادہ ڈیپ روٹڈ کرپشن، ویری ڈیپ روٹڈ، اس کے اندر بڑی ڈیپ کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں، اس کے اندر ڈاکیومنٹری ایویڈنس آن ریکارڈ ہے، اس کے اندر والیومز آف انفارمیشن جس کے اندر لیئرنگ ہوئی ہے، فیک اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں، گورنمنٹ مشینری یوز ہوئی ہے ٹو ایکچولی لانڈر اینڈ پروکیور منی اینڈ انڈر ٹیک کرپشن. آئی مین دیٹ از اے کلیئر کٹ کیس. اس کیس کے اندر تو شاید اور انویسٹیگیشن کرنے کی بھی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو وہ کیس نیب کو ریفر ہوا ہے. اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے نیب فوری کارروائی کر سکتی ہے. آئی تھنک بالکل پھانسی نہیں لگانی چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے ان جیل. ہی شوڈ بی ساتھ علیمہ خان کو بھی بند کرنا چاہیے. I think she should afford me the same respect I afforded her when she was talking. You will talk when he asks you to speak. What I am trying to say is that but you are saying کہ ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں. I think Nadeem, we will not cry out like they did. ہم اس احتساب کے عمل کو جاری رہنے دیں گے. جس کو نیب اریسٹ کرے گی، جس کی انویسٹیگیشن کرے گی، جس کے خلاف FIR ریفرنس فائل کرے گی، PTI اس کے اندر انٹرفیئرنس. آپ بتائیے پلوشا. دیکھیے انہوں نے کہا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات اس کیس میں اور انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، ضرورت نہیں ہے. مطلب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں مائنڈ سیٹ کا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں میں JIT نے جو کچھ نکالا تھا نیب نے اس میں سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا. جی اڑا کے رکھ دیا کورٹس میں وہ جھوٹی باتیں. علیمہ خان کی جو چوری تھی جو کہ خیرات اور زکوٰۃ پہ تھی، جو آج تک اس ملک میں کسی نے نہیں کی. چوروں کے اصول بھی ہوتے ہیں کہ وہ خیرات کے ڈبوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اور پھر کس لیے چھپائے گئے وہ فلیٹ اتنے سال جو کہ وہاں چلے گئے، اور وہ پھر 18 فیک اکاؤنٹس کہاں سے نکلے. ان باتوں کی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیے کیا یہ باتیں بھی ہضم ہو جانی چاہیے؟ منی لانڈرنگ میں جو بھی آئے گا ساروں کے خلاف. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اس ملک میں چاہے کوئی کسی کے سامنے کوئی قتل کر دے پھانسی چڑھنے سے پہلے اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ 50 ارب کے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر FIA والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہمارے چیئرمین کا نام نکلا کہ نہیں نکلا؟ پھر کس طریقے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یہ ہاؤنٹ کر رہے تھے؟ اور پھر زرداری صاحب نے جب کہا کہ آپ کا الزام بلاول کے اوپر نہیں تھا، زرداری صاحب کے اوپر. تو انہوں نے تو ڈالا تھا نا جی. انہوں نے تو دونوں کے نام ڈالے تھے. ایک سٹنگ چیف منسٹر کا نام ڈالا تھا. انہوں نے وفاق کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگائی تھی جو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت دیکھ لی اور شاید سینٹی پریویلڈ. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پھر کیا ہوا. نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنے، چور 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 ان کے اپنے گھر سے نکل آئے. اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آج کی ہے اس میں سب سے زیادہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے پھنستے ہیں. یہ MQM ان کی ہواری ہے جن کو یہ کہتے رہے، جنہوں نے اس دن 12 مئی کو کیا کارنیج ہوا. آج یہ پوچھیں گے ان سے؟ آپ بتائیے. یہ نہیں پوچھیں گے تو کوئی کورٹ میں جائے گا کیونکہ آرڈر تو آ گیا. اب پھر بتائیے اپنے فارن منسٹر سے کچھ پرائم منسٹر نے کوئی ان کی کال کی، کوئی ان سے پوچھا ان کو کہ آپ کیا باتیں کرتے رہے ہیں؟ اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب زرداری صاحب کو آپ کہتے رہے پکڑیں پکڑیں پکڑیں، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، شیر آ گیا. شیر آئے گا تو صرف ان کو نہیں کھائے گا جنہیں آپ چاہتے ہیں، شیر آپ کو بھی کھائے گا. یہ بات آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ تو ان کے علیم خان کے جانے سے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ عثمان بزدار کی جگہ آئیں اور پرویز الہی صاحب کا راستہ روکیں، کیونکہ ان کے بعد تو سب سے زیادہ جو فعال امیدوار ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں.